لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی مرحلے کی 11ویں ویڈیو میں مجھے اس بات کا ذکر کرنا ہے کہ منزل زبالہ اور قاعہ کے بعد اب امام کا کارواں کس منزل پر ٹھہرا اور وہاں پر کون سے واقعات پیش آئے۔ تاریخ کی معتبر کتابوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ منزل قاعہ سے 38 کلومیٹر کا سفر طے کر کے امام 25 ذی الحجہ بروز جمعہ کو بطن العقبہ نامی منزل پر امام کا کارواں ٹھہرا ہے، اور امام نے استراحت کی غرض سے یہاں پہ قافلے کو ٹھہرایا، روکا اور امام کی یہاں پہ آنکھ لگی۔ اب امام جیسے ہی اپنی خواب سے بیدار ہوئے تو امام نے اپنے اصحاب کے سامنے اپنی شہادت کی خبر دی ہے، اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے کتے مجھ پر بہت شدید طریقے سے مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں، جن میں سب سے بدترین اور شدید ترین کتا سفید اور سیاہ رنگ کا تھا۔ اس کے بعد سامنے کے اصحاب میں جو وہاں موجود تھے، ان اصحاب میں سے ایک بزرگ صحابی نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، آپ کدھر جانے کا قصد رکھتے ہیں؟ تو امام نے ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے مجھے دعوت دی ہے، میں ان کی دعوت پہ کوفہ جانے کا قصد رکھتا ہوں۔ تو اس ضعیف العمر شخص نے امام کو نصیحت کی کہ وہاں صرف اور صرف آپ کے لیے مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اذیتیں ہیں، کیونکہ اہل کوفہ آپ کی مخالفت اور جنگ پر آپ سے آمادہ ہیں۔ امام نے اس کی اس خیرخواہی پہ دعا دی اور کہا، یہ مطلب جو تم پر واضح ہے، یہ مطلب مجھ پر بھی واضح ہو چکا ہے۔ اس کے بعد امام نے بطن العقبہ سے امام نے حرکت کی ہے، اور بطن العقبہ سے امام نے عامیہ کی بستی ہوتے ہوئے 46 کلومیٹر کا سفر طے کر کے امام واقصہ پہنچے ہیں، مگر واقصہ نامی منزل پہ بھی امام کا کارواں ٹھہرا نہیں ہے، بلکہ واقصہ سے 20 کلومیٹر کا سفر طے کر کے امام قرعہ نامی منزل پر پہنچے ہیں، مگر امام نے قرعہ نامی منزل پہ بھی اپنے قافلے کو نہیں روکا، اور قرعہ سے امام قادسیہ کی سرحدوں سے ہوتے ہوئے امام 26 ذی الحجہ کو منزل شراف پر امام کا کارواں پہنچا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بطن العقبہ سے امام نے اپنے قافلے کو حرکت دی ہے، پھر عامیہ کے بعد واقصہ سے قرعہ، اور قرعہ سے قادسیہ کی سرحدوں سے ہوتے ہوئے امام شراف نامی منزل پر اب جا کر امام ٹھہرے ہیں۔ قادسیہ بہت بڑا شہر تھا، کیونکہ امام اس شہر میں اس لیے داخل نہیں ہوئے کیونکہ ابن زیاد کی جانب سے وہاں پہ ناکہ بندی تھی۔ اگر امام قادسیہ میں داخل ہوتے تو امام کو گرفتار کر لیا جاتا، اس لیے امام عام راستے سے ہٹ کر کوفہ جانے کا قصد رکھتے ہیں۔ اور شیخ مفید اور تاریخ طبری میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ ثعلبیہ اور زبالہ کے بعد اس منزل پر اب امام نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ مشکیزوں کو بھر لیے جائے، لہٰذا جتنی بھی وہ ذرائع پانی اسٹور کرنے کی، ذخیرہ کرنے کی وہ چیزیں تھیں، تمام چیزوں میں پانی کو ذخیرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر امام نے دوپہر کے وقت منزل شراف سے جیسے ہی اس کی حدوں سے امام باہر نکلے ہیں، امام کے کسی صحابی نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ امام نے فرمایا، بے شک اللہ بزرگ ہے، مگر اس وقت نعرہ تکبیر کو بلند کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے خرمے کے درخت دکھائی دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کوئی آبادی ضرور ہے۔ تو دیگر اصحاب نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے آج تک اس سے پہلے کبھی کسی خرمے کے درخت کو وہاں پر نہیں دیکھا ہے۔ تو آیا اب آئندہ کلپ میں مجھے اس بات کا ذکر کرنا ہے کہ آیا وہاں پہ کوئی خرمے کے درخت یا کسی لشکر کی آمد تھی امام کی طرف؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔